السلام علیکم۔ خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آئیے سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ لوک سبھا اور اسمبلی کے انتخابات کی تاریخ کا چہارشنبے کو اعلان متوقع۔ کانگریس کے ساتھ کوئی مفاہمت نہ کرنے ٹی آر ایس کا اعلان، تحدیدات سے پاک تلنگانہ نہ دینے پر ناراضگی۔ تلنگانہ دینے پر ٹی آر ایس کو ضم کرنے کا اعلان کرنے والے کے سی آر اپنی بات سے مکر گئے، محمد علی شبیر کا رد عمل۔ ریاست کی تقسیم کے فوائد سے واقف کروانے کے لیے مرکزی وزیر جے رام رمیش کا دورہ سیماندھرا۔ سابق وزیر پارتھا سارتھی کی تلگو دیشم میں شمولیت کا امکان، چندرا بابو نائیڈو سے ملاقات۔ 18 فروری کو ہوئے قتل اور عصمت ریزی کا ایک ملزم گرفتار، دوسرے ملزم کی سرگرمی سے تلاش۔ اور گاڑیوں کے نمبرز کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کے ذریعے قرضے لے کر مالیاتی اداروں کو دھوکہ دینے والی 8 رکنی ٹولی گرفتار۔ اور اب تفصیل۔ 2014 لوک سبھا انتخابات کی تاریخ کا 5 مارچ بروز چہارشنبہ اعلان کیا جا سکتا ہے۔ ذرائع کے مطابق منگل کو مرکزی الیکشن کمیشن کا اجلاس منعقد ہوا، جس میں انتخابات کے دوران سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا گیا۔ انتخابی تاریخ کے اعلان کے ساتھ ہی ملک بھر میں ضابطۂ اخلاق نافذ ہو جائے گا۔ اس بار انتخابات میں پہلی بار رائے دہندوں کو نن آف دا اباؤ یعنی ان میں سے کوئی نہیں کا بٹن استعمال کرنے کی سہولت حاصل رہے گی۔ امکان ہے کہ لوک سبھا انتخابات کی تاریخ کے ساتھ ساتھ الیکشن کمیشن آندھرا پردیش، اڑیسہ اور سکم میں اسمبلی انتخابات کے لیے بھی تاریخ کا اعلان کرے گا۔ چہارشنبے کو صبح 10:30 بجے الیکشن کمیشن نے میڈیا کانفرنس طلب کی ہے اور اس میں انتخابات کی تاریخ کا اعلان کیا جا سکتا ہے۔ ریاست میں 3 IAS عہدیداروں کے تبادلے عمل میں آئے ہیں۔ گورنر کے جوائنٹ سیکرٹری کی حیثیت سے وسنت کمار کا تقرر عمل میں لایا گیا ہے، جبکہ GHMC کے اسپیشل کمشنر کی حیثیت سے راہل بھوجا کا تقرر کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ سریدھر کو ضلع چتور کا جوائنٹ کلیکٹر مقرر کیا گیا ہے۔ گورنر ESL نرسمہن نے قانون ساز کونسل کے لیے گورنر کوٹے کے تحت 4 کے من جملہ 3 کانگریسی امیدواروں کو منظوری دے دی ہے، جن میں کے ستیہ نارائن راجو، نندی یلیہ اور رتنا بائی شامل ہیں۔ واضح رہے کہ اس سے پہلے بھی گورنر کی جانب سے ان 3 ناموں کو منظوری دی گئی تھی، لیکن سابق وزیر اعلیٰ نے ان ناموں کا اعلان اس لیے نہیں کیا تھا کیونکہ چوتھے نام کو گورنر نے منظوری نہیں دی تھی، جو کہ وزیر اعلیٰ کا تجویز کردہ تھا۔ ٹی آر ایس سربراہ کے سی آر کی جانب سے کانگریس سے مفاہمت نہ کرنے کے اعلان کے بعد تلنگانہ کے کانگریسی قائدین میں بے چینی صاف دکھائی دے رہی ہے۔ ٹی آر ایس کے اعلان سے پیدا صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے سابق وزیر جانا ریڈی کی قیام گاہ پر ایک اجلاس منعقد ہوا۔ اس موقع پر کانگریس کے سینئر لیڈر محمد علی شبیر نے کہا کہ کے سی آر نے اپنی زندگی میں کبھی سچ نہیں کہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ تلنگانہ کی تشکیل میں رول صرف کے سی آر کا نہیں ہے۔ پارلیمنٹ میں تلنگانہ بل پر MIM کے رکن اسد الدین اویسی نے ترمیم پیش کی، جبکہ کے سی آر نے نہ تو اس سلسلے میں کوئی بات کی اور نہ ہی کوئی ترمیم پیش کی۔ محمد علی شبیر نے کانگریس پارٹی میں ٹی آر ایس کو ضم نہ کرنے پر طنزیہ انداز میں کے سی آر کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے کہا کہ کے سی آر نے تلنگانہ دینے پر ٹی آر ایس کو سونیا گاندھی کے قدموں میں ڈال دینے کا وعدہ کیا تھا، لیکن آج وہ اپنی ہی بات سے مکر گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ تلنگانہ دینے کے لیے کانگریس اور سونیا گاندھی نے کئی مشکلات کا سامنا کیا ہے۔ محمد علی شبیر نے اس خوش فہمی کا بھی اظہار کیا کہ آنے والے انتخابات میں کانگریس تلنگانہ میں 119 اسمبلی نشستیں حاصل کریں گے۔ اس موقع پر ایک اور وزیر
डी श्रीधर बाबू ने कहा कि पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में बिल पेश करने और तेलंगाना हासिल होने का सेहरा कांग्रेस के सर जाता है। उन्होंने कहा कि इंज़माम या मुफाहमत के मसले पर कांग्रेस दूसरी जमातों पर इन्हिसार नहीं करती। ఈ పిట్టల గారు ఒక్క మాట మాట్లాడిండా పార్లమెంట్లో? ఇంకా అసదుద్దీన్ ఓవైసీ అన్న తెలంగాణ గురించి 19 అమెండ్మెంట్స్ మూవ్ చేసినాడు. 2 గవర్నర్లు కావాలా, 2 హైకోర్టులు కావాలా, తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రికి లా అండ్ ఆర్డర్ కావాలా, ఒక్క అమెండ్మెంట్ అయినా పెట్టినావా? నేను ఉత్తరం ఇచ్చినా, ఎవరికి ఇచ్చిన ఉత్తరం? నువ్వు మాట్లాడేది ఎంపీ పార్లమెంట్లో మాట్లాడతావా, ఉత్తరాలు ఇసుకుంటా తిరుగుతావా? कांग्रेस लीडर पी सुधाकर रेड्डी ने कहा है कि केसीआर ने अपने खुफिया एजेंडे का इंकशाफ खुद अपनी ज़ुबान से कर दिया है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि टीआरएस तहरीक नहीं बल्कि सियासी जमात है, इससे केसीआर का एजेंडा ज़ाहिर हो जाता है। सुधाकर रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस में टीआरएस का इंज़माम न होने से कांग्रेस खौफजदा नहीं होगी और टीआरएस के साथ केसीआर को भी तेलंगाना की आवाम 2 महीने के अंदर चौंका देंगे। सुधाकर रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस के तेलंगाना कायदीन घर घर जाकर सोनिया गांधी के नारे के साथ पार्टी की मुहिम चलाएंगे। उन्होंने कहा कि जगन की यात्रा से खम्मम में माहौल ख़राब हो सकता है, इस सिलसिले में गवर्नर से नुमाइंदगी की जाएगी। समाजी तेलंगाना कांग्रेस से ही मुमकिन है। सुधाकर रेड्डी ने कहा कि केसीआर को अपने फैसले पर नज़रसानी करनी चाहिए। उन्होंने सवाल किया कि भद्राचलम के 7 मंडलों की फ़िक्र केसीआर को अब क्यों होने लगी है। ఈ అనేక రకాలుగా కిలాడి మాటలు మాట్లాడితే తెలంగాణ ప్రజలు సహించరు. మీకు ఏదో కాంగ్రెస్ పార్టీకి జలక్ అని వచ్చింది. ఇయాల కాంగ్రెస్ పార్టీకి జలక్ కాదు, రేపు కేసీఆర్ కి టీఆర్ఎస్ కి జలక్ ఇస్తారు. ఇట్లాంటి పోకడు ఉంటే తెలంగాణ ప్రజలు చాలా చైతన్యవంతులు। टीआरएस को कांग्रेस में जम न करने के ऐलान पर टीआरएस के खिलाफ कांग्रेस कायदीन की तनकीदों पर टीआरएस ने शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। मीडिया से बात करते हुए टीआरएस लीडर जे कृष्णा राव ने कहा कि तहदीदात से पाक तेलंगाना का मुतालबा किया गया था और उसे पूरा नहीं किया गया, इसलिए अब कांग्रेस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि जब कांग्रेस को टीआरएस की ज़रूरत नहीं है तो फिर 2004 में क्यों मुफाहमत की गई थी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के साथ कोई नहीं जाएगा और आने वाले इंतखाबात में उसे टीआरएस की ताकत का अंदाज़ा हो जाएगा। जे कृष्णा राव ने कहा कि अवाम हक़ाइक़ जानते हैं और ये भी समझते हैं कि कौन ओहदे के लिए काम कर रहा है। 119 సీట్లు గెలుస్తారట, 119 సీట్లు। మరి 119 సీట్లు గెలిచేటోళ్ళు మరి 2004లో ప్రతిని పెట్టుకోవడం జరిగింది, విలీనం ఎందుకు అవుతారు? మరి ఇవాళ మీరు మాట్లాడుతున్నారు, నిన్న విలీనం లేదంటే ఇవాళ మీరు మాట్లాడారు అంటే ఒంటరిగా పోతారు, ఒంటరిగా పోక మీతో ఎవ్వరు రావాలని సిద్ధంగా లేడు। एमआरपीएस के सरबराह कृष्णा मादिगा ने टीआरएस को कांग्रेस में जम न करने से मुताल्लिक़ केसीआर के फैसले का खैर मकदम किया है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि केसीआर ने अवाम से जो वादे किए थे वो सियासी जमात के ज़रिए ही मुमकिन है। उन्होंने इंज़माम न करने की जो 10 वजूहात बताई हैं उसमें पोलावरम प्रोजेक्ट के ज़ेर आब 7 मंडलों की सीमा आंध्रा में शमूलियत की मुखालफत खुशाइंद है। उन्होंने कहा कि केसीआर अगर ऐसी मुखालफत 1 महीने पहले करते तो ये मंडल भी सीमा आंध्रा के हवाले नहीं होते। केसीआर ने जिस तरह यूटी और रायल तेलंगाना की मुखालफत की थी, इसी तरह की मुखालफत मज़कूरा मसले पर करते तो मरकज़ ऐसा फ़ैसला न लेती। उन्हें अपने इस मौक़िफ़ पर क़ायम रहना चाहिए। टीआरएस के इंज़माम न करने के ऐलान के बाद कांग्रेस ने बलदी और आम इंतखाबात के लिए तैयारियों का आगाज़ कर दिया है। रियासत के दोनों इलाक़ों में पार्टी को मजबूत करने के लिए दिल्ली में सरगर्मियाँ तेज़ हो गई हैं। सदर कांग्रेस सोनिया गांधी से पार्टी कायदीन की मुलाकातों का सिलसिला जारी है। इस दौरान सदर पीसीसी भी दिल्ली रवाना हो चुके हैं। ज़राए के मुताबिक बी सत्यनारायण अपने दौरे दिल्ली के दौरान रियासत में एक पीसीसी या 2 इलाक़ाई कमेटियों के क़याम पर मुशावरत करेंगे। दोनों इलाक़ों में कांग्रेस तनहा मुकाबला करने वाली है। तेलंगाना की तश्कील में अहम रोल अदा करने वाली कांग्रेस को तेलंगाना में सख्त मुकाबला दरपेश होगा। आम इंतखाबात से पहले बलदी इंतखाबात के लिए भी कांग्रेस की कामयाबी को जहन में रखते हुए हिकमत अमली को क़तइयत दी जा रही है। साबिक़ रियासती वज़ीर पार्था सारथी ने तेलुगु देशम सरबराह चंद्रबाबू नायडू से मुलाकात की। समझा जाता है कि वो जल्द ही तेलुगु देशम पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर लेंगे।
ضلع کرشنا کے بعض تلگو دیشم قائدین ان کی تلگو دیشم میں شمولیت کی مخالفت کر رہے ہیں، لیکن چندرا بابو نائیڈو کا خیال ہے کہ BC قائد کو پارٹی میں شامل ہونے سے پارٹی کو فائدہ ہوگا۔ اس دوران رام چندرا پورم کے رکن اسمبلی T3 رامورتلو نے بھی چندرا بابو نائیڈو سے ملاقات کی ہے۔ سمجھا جاتا ہے کہ انہوں نے بھی اپنے حامیوں کے ساتھ تلگو دیشم میں شمولیت کے لیے ذہن بنا لیا ہے۔ تلگو دیشم سربراہ چندرا بابو نائیڈو نے ایک بار پھر دعویٰ کیا ہے کہ ریاست کی ترقی ان کے دور اقتدار میں ہی ہوئی تھی۔ NTR ٹرسٹ بھون میں CPM لیڈر کی ستیہ نارائنا کی تلگو دیشم میں شمولیت کے موقع پر خطاب کرتے ہوئے چندرا بابو نائیڈو نے کہا کہ حیدرآباد میں IT کمپنیوں کو لانے کا سہرا بھی انہی کے سر جاتا ہے۔ کانگریس دور حکومت کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے تلگو دیشم سربراہ نے کانگریس قائدین اور سابق وزراء کو بدعنوانیوں کے اینوکونڈا قرار دیا۔ انہوں نے خود کو KCR کا سیاسی گرو قرار دیا ہے۔ مرکزی وزیر جے رام رمیش ریاست کی تقسیم کے فیصلے کے بعد سیما آندھرا کا دورہ کر رہے ہیں۔ ان کے دورے کا مقصد سیما آندھرا کے عوام کو تقسیم سے ہونے والے فوائد سے واقف کروانا ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے گنٹور میں انہوں نے کہا کہ سیما آندھرا کے مستقبل کے لیے مرکز کئی اقدامات کر رہا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ملازمین اس بات کا فیصلہ کر سکتے ہیں کہ انہیں کس علاقے میں کام کرنا ہے۔ جے رام رمیش نے بتایا کہ 84,000 ملازمین کے تبادلے ان کی مرضی کے مطابق کیے جائیں گے۔ مجالس مقامی میں کام کرنے والے ملازمین کو کہیں جانا نہیں پڑے گا۔ تعلیمی اداروں میں آئندہ 5 سالوں کے دوران داخلوں کے طریقے میں کوئی تبدیلی نہیں کی جائے گی۔ سیما آندھرا میں IIT، IIM اور مرکزی یونیورسٹی قائم کی جائے گی، جبکہ قبائلی یونیورسٹی کا قیام بھی عمل میں لایا جائے گا۔ جے رام رمیش نے کہا کہ گوداوری واٹر بورڈ حیدرآباد اور کرشنا واٹر بورڈ کو سیما آندھرا میں قائم کیا جائے گا۔ وشاکھاپٹنم کے لیے میٹرو ریل کو منظوری دی جائے گی۔ اس کے علاوہ وشاکھاپٹنم اور چنئی کے درمیان صنعتی راہداری قائم کی جائے گی۔ BJP کے سینئر لیڈر وینکیا نائیڈو نے کہا ہے کہ مرکزی وزیر جے رام رمیش یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ سیما آندھرا کو خصوصی درجہ کانگریس کی وجہ سے ملا ہے۔ میڈیا سے بات کرتے انہوں نے کہا کہ اگر کانگریس اس مسئلے پر سنجیدہ تھی تو اسے راجیہ سبھا میں کیوں نہیں اٹھایا گیا۔ وینکیا نائیڈو نے کہا کہ BJP کے موقف سے ہی سیما آندھرا کو خصوصی ریاست کا درجہ ملا ہے اور حیدرآباد کو UT نہیں بنایا گیا۔ BJP لیڈر نے کہا کہ تلنگانہ بل کی تائید BJP کی مجبوری نہیں تھی، پارٹی نے تلنگانہ عوام سے کیا ہوا وعدہ پورا کیا ہے۔ YSR کانگریس نے الزام لگایا ہے کہ BJP اور تلگو دیشم نے کانگریس کے ساتھ مل کر ریاست کو تقسیم کیا ہے۔ آندھرا پردیش کا کچھ بھی ہو جائے، ان تینوں جماعتوں کو اس سے کوئی دلچسپی نہیں۔ میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے پارٹی ترجمان جے پربھاکر راؤ نے کہا کہ ڈگ وجے سنگھ اور جے رام رمیش نے اب تک سیما آندھرا کے جذبات کا خیال کیوں نہیں رکھا۔ اب ریاست کی تقسیم ہونے کے بعد جے رام رمیش گھوم رہے ہیں اور من مانی بیانات دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ سیما آندھرا میں تمام قانون ساز اداروں کو ایک ہی مقام پر نہیں رکھنا چاہیے۔ ایسا ہی ہے تو پھر دلی میں پارلیمنٹ اور سپریم کورٹ کو کیوں رکھا گیا ہے؟ وہاں سے کسی ایک کو منتقل کراؤ۔ سابق وزیر شنکر راؤ نے CLP آفس میں کرن کمار ریڈی کی تصویر کے ساتھ لگے ہوئے بینر کو پھاڑ کر پھینک دیا۔ CLP نے پہلے ہی یہ بینر نکال دینے کی عملے کو ہدایت دی تھی، جس پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے پریس کانفرنس کے بعد شنکر راؤ نے خود یہ اقدام کیا۔ اس سے قبل میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اگر سابق وزیر اعلیٰ میں ہمت ہے تو وہ پارٹی قائم کریں، وہ ان کے خلاف مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ شنکر راؤ نے کہا کہ پارٹی قیادت کو دھوکہ دینے والے کے پاس ہمت اور اعتماد کہاں سے آئے گا۔ انہوں نے کرن کمار ریڈی کی صبح میں چہل قدمی سے متعلق کہا کہ کرن کمار ریڈی ان کی بدعنوانیوں کے خلاف مستقبل میں درج کیے جانے والے مقدمات سے راہ فرار اختیار کرنے کے لیے خود کو تیار کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ لال سندل معاملے میں چیف سیکریٹری کو انہوں نے مشورہ دیا ہے کہ وہ ایک بار پھر مکتوب لکھتے ہوئے تمام تفصیلات سپریم کورٹ کے حوالے کریں۔ گورنر ESL نرسمہن کی ہدایت کے بعد سابق وزیر اعلیٰ کا دفتر خالی کرا دیا گیا۔ چہارشنبے سے کرن کمار ریڈی کا دفتر بند رہے گا۔ سابق وزیر اعلیٰ کے PRO کا دفتر بھی بند کر دیا گیا ہے۔ منگل کے دن وزیر اعلیٰ کے دفتر میں موجود فائلز کو متعلقہ محکمہ جات منتقل کر دیا گیا۔ سیکریٹریٹ میں سابق وزراء کے چیمبرز کو بھی خالی کرا دیا گیا ہے۔
واضح ہے کہ انتظامیہ نے سابق وزراء کو 17 مارچ تک اپنے چیمبرز خالی کرنے کی ہدایت دی تھی۔ منگل کو سیکریٹریٹ میں عملے کو وزراء کے چیمبرز خالی کرنے میں مصروف دیکھا گیا اور فائلوں کی منتقلی بھی عمل میں آ رہی تھی۔ بی پی ای ڈی اور ایم پی ای ڈی کورسز میں داخلوں کے لیے پی سیٹ امتحان کے لیے شیڈول جاری کر دیا گیا ہے۔ محکمہ اعلیٰ تعلیم کے صدرنشین وینو گوپال ریڈی نے بتایا ہے کہ 7 مارچ کو نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے گا۔ 11 مارچ سے آن لائن درخواستیں داخل کی جا سکتی ہیں۔ پولی ٹیکنک کالج ماساب ٹینک کے طلباء نے کالج کے روبرو احتجاجی دھرنا دیا۔ احتجاجی طلباء نے میڈیا کو بتایا کہ کالج کے ہاسٹل میں ناقص بنیادی سہولتیں ہیں، اس کے علاوہ انہیں صاف ستھری اور اچھی غذائیں بھی فراہم نہیں کی جا رہی۔ اس موقع پر طلباء نے کالج کے پرنسپال کو ایک شکایتی مکتوب بھی پیش کیا۔ رکن کونسل ناگیشور راؤ نے بتایا ہے کہ ریاست کے کانٹریکٹ اور آؤٹ سورسنگ ملازمین کی ملازمتیں 31 مارچ کے بعد بھی برقرار رہیں گی۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے ناگیشور راؤ نے بتایا کہ چیف سیکریٹری نے بھی اس سلسلے میں تیقن دیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ کانٹریکٹ ملازمین کو عبوری راحت دینے سے متعلق فائل کو محکمہ فائنانس سے آنے کے بعد منظوری کے لیے گورنر کے پاس روانہ کیا جائے گا۔ انہوں نے انتخابات کے بعد اقتدار پر آنے والی حکومت سے کانٹریکٹ ملازمین کو مستقل ملازمتیں فراہم کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ رکن اسمبلی نامپلی محمد وراثت رسول خان کی جانب سے اپنے حلقے کے سرکاری دواخانوں میں عوام کو سہولت پہنچانے کی خاطر ہیلپ لائن خدمات انجام دی جا رہی ہیں۔ صدر مجلس بیرسٹر اویسی کی ہدایت پر رکن اسمبلی نے نیلوفر، سروجنی اور نامپلی کے سرکاری دواخانوں میں کاؤنٹرز قائم کیے ہیں جہاں کارکن موجود رہتے ہیں اور پریشان حال مریضوں اور ان کے ساتھ رہنے والوں کی مدد اور رہنمائی کرتے ہیں۔ اسی ہیلپ لائن کی وجہ سے فیصلہ انصر کے ایک 15 ماہ کے لڑکے شاہد کی کامیاب اوپن ہارٹ سرجری بھی کروائی گئی۔ شاہد کے سرپرستوں میں دارالسلام میں قائد مجلس اکبر اویسی اور وراثت رسول خان سے ملاقات کرتے ہوئے ان کا شکریہ ادا کیا۔ رکن اسمبلی ملک پیٹ احمد بلالہ نے محکمہ اقلیتی بہبود کی جانب سے دیے جانے والے قرضہ جات کے فارمز تقسیم کیے۔ انہوں نے میڈیا کو بتایا کہ وہ فارمز کی خانہ پوری کر کے داخل کریں۔ مادازاں اس سلسلے میں مجلس کی جانب سے نمائندگی کی جائے گی۔ اس موقع پر دوسری اسکیمز کے فارمز بھی دستیاب تھے۔ سلطان شاہی کے درجنوں ٹی ڈی پی کارکنوں نے مجلس میں شمولیت اختیار کی۔ متعلقہ رکن بلدیہ مکرم علی کے ہمراہ ان نوجوانوں کے گروپ نے دارالسلام میں قائد مجلس اکبر الدین اویسی اور رکن اسمبلی احمد پاشا قادری سے ملاقات کی۔ اکبر اویسی نے نوجوانوں کا خیر مقدم کیا اور جماعت سے وابستہ رہنے کی تلقین کی۔ مجلس کی جانب سے چنتل بستی کے علاقے میں 8 روزہ آئی اینڈ ہیلتھ کیمپ کا آغاز عمل میں آیا۔ متعلقہ رکن اسمبلی وراثت رسول خان نے افتتاح کیا۔ اس موقع پر ماہرین امراض چشم اور دوسرے ڈاکٹرز نے مریضوں کا مفت معائنہ کیا اور ان میں ادویات کے علاوہ اینکیں بھی تقسیم کی گئیں۔ اس موقع پر مجلسی ارکان بلدیہ یاسمین سلطانہ، محسنہ پروین کے علاوہ اطہر فاروقی بھی موجود تھے۔ خلیج بنگال میں ہوا کے دباؤ میں کمی کی وجہ سے ریاست کے رائل سیما، ساحلی آندھرا اور تلنگانہ کے کئی علاقوں میں وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ رائل سیما کے اننت پور، کرنول اور کڑپا کے علاوہ تلنگانہ کے علاقوں ورنگل، عادل آباد، نظام آباد، کریم نگر اور میدک میں شدید بارش ہوئی ہے۔ غیر موسمی بارش سے آم، ہلدی اور جوار کی کھڑی فصلوں کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ شہر میں بھی منگل کی صبح سے موسم ابرآلود تھا۔ صبح اور سے پہر شہر کے مختلف مقامات پر ژالہ باری کے ساتھ موسلا دھار بارش بھی ہوئی۔ بارش سے نشیبی علاقے زیر آب آ گئے اور ٹریفک میں بھی خلل پڑا۔ میٹرو ریل کے لیے کھودے گئے کئی گڑھوں میں بھی پانی جمع ہو گیا تھا۔ اویسی ہاسپٹل اینڈ ریسرچ سینٹر میں ایک شخص کے کولہے کا کم خرچ پر کامیاب آپریشن کیا گیا۔ مریض محمد عزیز احمد نے آپریشن کے دوسرے ہی دن چلنا شروع کر دیا۔ انہوں نے صحتیابی کے بعد ڈاکٹرز اور ہاسپٹل انتظامیہ کی ستائش کی اور صرف 1,10,000 روپے کے خرچ پر اتنے بڑے اور کامیاب آپریشن کو یقینی بنانے کے لیے
OAC ہاسپٹل کے MD سے اظہار تشکر کیا۔ ڈاکٹر شیخ اعجاز نے بھی 4TV سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ دواخانے میں اسٹیٹ آف آرٹ آپریشن تھیٹر موجود ہونے کی وجہ سے ٹوٹل ہپ ریپلیسمنٹ سرجری کامیابی کے ساتھ انجام دی جا سکی۔ ساؤتھ زون ٹاسک فورس نے ہیوی گاڑیوں کے رجسٹریشن، انجن اور چیسس کے نمبروں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر کے قرضہ جات لے کر مالی اداروں کو دھوکہ دینے والی 8 رکنی ٹولی کو گرفتار کر لیا ہے۔ پولیس نے بتایا کہ ملا ریڈی، سبا راؤ، سرینیواس، انجنیلو، شمیم غفار اور یوسف اسکریپ میں ڈالی گئی گاڑیوں کے رجسٹریشن، انجن اور چیسس کے نمبرات اور دستاویزات کو بدل کر مالیاتی اداروں سے قرضے حاصل کیا کرتے تھے۔ شکایت ملنے پر پولیس نے تحقیقات کرتے ہوئے مذکورہ افراد کو گرفتار کر لیا۔ ان کے قبضے سے 4 لاریاں اور دستاویزات کو ضبط کر لیا گیا۔ نارسنگی پولیس نے 18 فروری کو ایک خاتون کا اغوا کر کے اس کا جنسی استحصال کرنے کے الزام میں ایک شخص کو گرفتار کر لیا، جبکہ اس کا ایک ساتھی فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ ACP متیم ریڈی نے میڈیا کو بتایا کہ پولیس نے متاثرہ خاتون عائشہ فاطمہ کی شکایت پر منگل کی صبح سید ادریس کو گرفتار کیا۔ پولیس نے بتایا کہ 18 فروری کو عائشہ اپنے دوست افروز کے ساتھ جنگم گڑا واقع نارسنگی پولیس حدود سے آ رہی تھی کہ راستے میں ایک کار جس میں ادریس اور مسیح الدین سوار تھے، موٹر سائیکل پر سوار افروز اور عائشہ فاطمہ کا پیچھا کرنے لگے اور ان دونوں نے گوپن پلی کے علاقے میں اپنی کار روک کر افروز کے سر پر لاٹھی ماری، جس پر افروز نیچے گر پڑا اور ہلاک ہو گیا۔ افروز کی ہلاک ہونے کے بعد ان دونوں نے عائشہ فاطمہ کو اپنی کار میں زبردستی بٹھا لیا اور گوپن پلی لے گئے، جہاں ان دونوں نے اس کی عصمت ریزی کی اور دوسرے دن صبح 6 بجے یہ دونوں عائشہ فاطمہ کو لے کر ٹولی چوکی آ رہے تھے کہ عائشہ کار سے کود کر فرار ہونے میں کامیاب ہو گئی۔ اس نے نارسنگی پولیس میں ایک شکایت درج کروائی۔ متیم ریڈی نے بتایا کہ پولیس نے عائشہ کو علاج کے لیے دواخانہ منتقل کر دیا ہے اور ادریس اور مسیح الدین کی تلاش شروع کر دی تھی۔ ادریس کو، جو کہ اس سارے واقعے کا سرغنہ ہے، گرفتار کر لیا گیا ہے، جبکہ مسیح الدین کی تلاش جاری ہے۔ مادانہ پیٹ پولیس نے خواتین کو غیر مہذب فون کالز کرنے کے الزام میں ایک شخص کو گرفتار کیا ہے۔ پولیس کے مطابق اس نے ایک شکایت پر کارروائی کرتے ہوئے حبشی گڑا کے رہنے والے 28 سالہ پی شری کانت کو گرفتار کر کے تفتیش کی تو اس نے اپنے جرم کا اعتراف کیا اور پولیس کو بتایا کہ وہ ایک پرنٹنگ پریس میں کام کرتا تھا، جہاں اسے تلنگانہ سنکشیما سنگم 2014 کا ایک کیلنڈر ملا جس میں سیلف ہیلپ گروپ کی خاتون ممبرز کے فون نمبرز دیے گئے تھے۔ پولیس نے بتایا کہ شری کانت تنظیم کے ممبرز کے ساتھ قریب 1 مہینے تک غیر مہذب فونز کرتا رہا۔ پولیس نے بتایا کہ اس نے گرفتار شدہ شخص شری کانت کے پاس سے ایک موبائل فون کے علاوہ سم کارڈ اور دوسری اشیاء برآمد کر لی۔ صالح نگر کنچا واقع گولکنڈا کے علاقے میں ایک مکان سے 6 تولے کے طلائی زیورات اور 10,000 روپے نقد رقم کا سرقہ کر لیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق مکان کے مالک افراد خانہ کے ساتھ پیر کی شب گھر کے باہر گئے ہوئے تھے۔ منگل کے دن مکان لوٹے تو گھر کا سارا ساز و سامان بکھرا پڑا تھا، جبکہ الماری سے زیورات اور نقد رقم غائب تھی۔ آخر میں ایک بار پھر نظر ڈالیں گے سرخیوں پر۔ لوک سبھا اور اسمبلی کے انتخابات کی تاریخ کا چہارشنبے کو اعلان متوقع۔ کانگریس کے ساتھ کوئی مفاہمت نہ کرنے TRS کا اعلان، تحدیدات سے پاک تلنگانہ نہ دینے پر ناراضگی۔ تلنگانہ دینے پر TRS کو ضم کرنے کا اعلان کرنے والے KCR اپنی بات سے مکر گئے، محمد علی شبیر کا رد عمل۔ ریاست کی تقسیم کے فوائد سے واقف کروانے کے لیے مرکزی وزیر جے رام رمیش کا دورہ سیماندھرا۔
سابق وزیر پارتھا سارتھی کی تلگو دیشم میں شمولیت کا امکان، چندرا بابو نائیڈو سے ملاقات۔ 18 فروری کو ہوئے قتل اور عصمت ریزی کا ایک ملزم گرفتار، دوسرے ملزم کی سرگرمی سے تلاش۔ اور گاڑیوں کے نمبرز کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کے ذریعے قرضے لے کر مالیاتی اداروں کو دھوکہ دینے والی 8 رکنی ٹولی گرفتار۔ اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ ختم ہوا۔ فی امان اللہ۔